آداب دوستو، CEC کے اردو افسانہ سیریز کے تحت ہم اردو کے مشہور افسانہ نگار حیات اللہ انصاری کی افسانہ نگاری پر گفتگو کر رہے تھے۔ اس ضمن میں نے ابھی شکستہ کنگورے، جو کہ ان کا ایک بہت اہم افسانہ ہے، اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ امید ہے کہ اس بات چیت سے آپ کو افسانہ سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اب لیکچر کے اس حصے میں میری یہ کوشش ہوگی کہ حیات اللہ انصاری کے فنی پہلوؤں پر اور ان کے چند نکات آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ان کی فنی عظمت کو بھی آپ سمجھ سکیں۔ حیات اللہ انصاری کے افسانوں میں شروع سے ہی مشاہدے کی باریکی، تخیل آفرینی اور عمیق فکر کے عناصر انتہائی فنکارانہ انداز میں ہمیں ملتے ہیں۔ ان کے ہاں انفرادیت بھی ہے، رنگا رنگی بھی ہے۔ جہاں تک فن کا تعلق ہے وہ مغرب کے خوشاچی نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ مغرب کے افسانوی آرٹ کی جو بہترین خصوصیات ہیں وہ ان کے افسانوں میں موجود ہیں۔ جو موضوع ہے، جو سبجیکٹ میٹر ہے، اس سے گہری واقفیت اور بے لاگ حقیقت نگاری کے ساتھ ساتھ ان کے افسانوں میں درد مندی، جسے ہم کمپیشن کہتے ہیں، درد مندی اور ہیومنزم یعنی انسان دوستی، اس کے جذبات نمایاں ہیں۔ جزیات نگاری، ابھی جیسا کہ میں نے پہلے حصے میں کہا، وہ شکستہ کنگورے کا جو ابتدائیہ ہے، اس میں ہم آگے اس کی پوری تفصیل بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے جزیات نگاری ان کی افسانہ نگاری کی ایک بہت اہم کڑی کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ جزیات نگاری پر انہیں کامل دسترس ہے۔ جزیات نگاری کی فنکارانہ پیشکش، جہاں ایک طرف ان کے افسانوں کے کردار کو ان کے صحیح سیاق کے ساتھ مناسب خط و خال میں ابھارتی ہے، وہیں آپ دیکھیں کہ دوسری طرف افسانوں کو حسن و دلکشی عطا کر کے فن کی انتہائی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے۔ حیات اللہ انصاری جس ماحول کے پروردہ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ لکھنؤ کے فرنگی محل میں وہ پیدا ہوئے تھے اور پھر انہوں نے ابتدائی تعلیم جو حاصل کی تھی وہ دینی تعلیم تھی۔ تو جس ماحول کے وہ پروردہ ہیں، ان کے افکار پر، اس ماحول کے افکار و عقائد پر مذہب کی چھاپ بہت گہری ہے، لیکن انہوں نے اپنے لیے ایک بالکل الگ راہ بنائی ہے۔ سیاسی زندگی میں آپ دیکھیں کہ گاندھی جی، وہ شروع میں گاندھی جی کے نظریات سے متاثر تھے، بہت دن تک متاثر رہے، اور آگے چل کر کے جب وہ اس فلسفے سے خود کو پوری طرح ہم آہنگ نہیں کر سکے تو اس کے ساتھ سفر جاری نہیں رکھ سکے، تو اپنا ایک الگ راستہ وہاں بھی بنایا۔ اسی طرح سے افسانہ نگاری کے میدان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے کسی پیشرو یا ہم عصر کے اسلوب کو اپنانے یا اس کی قرآن تقلید کے بجائے ایک اچھوتا پیرائے بیان اختیار کرتے ہیں جو انہی سے مخصوص ہے، اور اس پیرائے بیان میں، اس اسلوب میں زبان و بیان کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ زبان کے استعمال میں وہ بہت محتاط ہیں۔ اس کے باوجود جو ان کا جو ابتدائی افسانوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو مقامی رنگ ہے وہ نظر آتا ہے۔ ویسے یہ الگ بات ہے کہ وہ جو مقامی رنگ ہے بعض اوقات ان کے افسانوں میں خامی کے بجائے ایک طرح سے خوبی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ رنگ چھوٹے چھوٹے جملوں اور بہت آسان اور سادہ زبان میں بڑی اور پیچیدہ بات کہنے کا ہنر جانتے ہیں۔ لفظ کی قوت اور اس کے مزاج کو پہچانتے ہیں اور اس کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر، بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ کرتے ہیں۔ وقار اعظم نے یہ بہت اچھی بات کہی تھی ان کے بارے میں، کوٹ،
کہ زبان کے معاملے میں جتنی ذمہ داری حیات اللہ انصاری محسوس کرتے ہیں اتنی ذمہ داری ہمارے افسانہ نگاروں میں حسن عسکری کے سوا کوئی اور محسوس نہیں کرتا. انکوٹ. ان کے کئی افسانے آپ پڑھ لیں. آخری کوشش ہے، سہارے کی تلاش، ڈھائی سے راٹا، پرواز، ماں بیٹا، انوکھی مصیبت، موزوں کا کارخانہ، یہ بہترین افسانے ہیں ان کے. ان کو پڑھیں. بھرے بازار میں اس کا ذکر رہ گیا. یہ آپ پڑھیں، اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ایک لفظ ایسا لگتا ہے جیسے نگینہ جڑا ہوا ہے. کسی لفظ کو آپ اس کی جگہ سے جیسے ہٹاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عمارت میں سے کسی ایک اینٹ کو آپ ہٹا دیا اور وہ پوری عمارت جھک جاتی ہے اور وہ انہدام کی طرف چل پڑتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے. تو پورا افسانہ بھی ان کا ایسا ہے کہ وہ زبان کے معاملے میں جو ان کی جو احتیاط ہے اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو کچھ خاص افسانے جن کی طرف اشارہ کیا ان میں آپ کو یہ خوبی بہت صاف طور پر نظر آئے گی. زبان کے علاوہ طنز ایک آرٹ کہنا چاہیے، ایک ادبی وسیلہ ہے، ایک ادبی ذریعہ ہے بات کو کہنے کا. طنز کا استعمال بھی وہ خوبی سے کرتے ہیں. ان کے طنز کو آپ دیکھیں، اس میں زہرناکی نہیں، تیزابیت نہیں ہے، نشتریت نہیں ہے، کاٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس میں ایک اپنا اثر ہے. ان افسانوں میں مشاہدے کی باریک بینی بھی ہے، فنی قدروں کا احترام بھی ہے. ان کی بنیاد ٹھوس حقائق پر رکھی گئی ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کے افسانے زندگی کی چھوٹی بڑی سچائیوں اور گواہیوں سے عبارت ہیں. سیدھے سادے طریقے سے ان کے افسانے آگے بڑھتے ہیں. ان میں بہت زیادہ پیچیدگی نہیں ہوتی، لیکن یہ سیدھا پن جسے کہتے ہیں نا ہم کہ سادگی میں پرکاری ہے، سادہ لیکن پرکار ہے. تو ان کے جو یہ افسانے سادگی سے آگے بڑھتے ہیں ان میں پرکاری ہے، اور یہ پرکاری ہی قاری کو حیرت میں ڈالتی ہے. دوسری بات ہے کہ ان کے افسانے اسٹیریوٹائپ نہیں ہوتے، یعنی بدھے بندھائے کسی اسٹیریوٹائپ یعنی کہ ایک لیک پر نہیں ہوتے ہیں، وہ ہٹ کر ہوتے ہیں، بلکہ ان میں جو ہے کرداروں کی جو کشش ہے، واقعات کی جو دل نشینی ہے، وہ کہیں زیادہ نمایاں ہوتی ہے. کسی بھی فنکار کا جب ہم خاص طور سے افسانہ نگار کا ہم جب اس کی افسانوی خوبی کا بیان کرتے ہیں، اس کے افسانوی فن کی قدر و قیمت کا ذکر کرتے ہیں، تو اس میں ایک اہم پہلو آ جاتا ہے کردار کا، کہ اس نے جو کردار خلق کیے ہیں وہ کس پائے کے ہیں، کس طرح کے کردار ہیں. حیات اللہ انصاری کے افسانے پڑھیں، ان میں آپ کو ایسے کردار ملیں گے جو دلچسپ بھی ہیں، متحرک بھی ہیں اور حساس بھی ہیں. وہ مشکلات اور نامساعد حالات میں سروائیو کرنے کا ہنر جانتے ہیں. بھرے بازار میں جو افسانہ ہے ان کا، اس کا کردار، اس جو طوائف کردار ہے رکھی ہو یا آخری کوشش کا گھسیٹا ہو، ڈھائی سے راٹا کا مولا ہو یا اس کی بیوی منی ہو، زندگی کا احساس ہر ایک کردار میں نظر آتا ہے. افسانہ ادا یا قضا کے حکیم صاحب کا احساس فرض مجنونانہ حد تک مثالی کردار کا نمونہ ہے. ان کے کئی کردار ایسے ہیں جو ہمیں آج بھی یاد ہیں، جیسے رکھی اور گھسیٹا. رکھی ایک طوائف ہے اور بیمار رہنے کی وجہ سے اس نے کافی دن سے غسل نہیں کیا ہے. بدن پر میل ہے اور کھجلی بھی پریشان کر رہی ہے، اس لیے نہانے اور صاف ستھرا ہونے کے لیے وہ گھر سے نکلتی ہے. پہلے وہ پردے میں غسل کرنا چاہتی ہے، اس لیے کارپوریشن کے حمام میں جاتی ہے، وہاں عورتیں اسے بھگا دیتی ہیں. پھر بازار میں جو نل لگے ہوئے ہیں ان میں وہ نہانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن لوگ اسے پیٹ دیتے ہیں. بے بس اور لاچار ہو کر کے وہ ایک پارک میں بنے حوض میں حیا کی پرواہ کیے بغیر کود جاتی ہے. اسے بہت لوگ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے ارادے سے باز نہیں آتی. یہ جو کردار ہے رکھی کا، اسے آپ پڑھیں تو ہمیں منٹو کا ایک افسانہ ہتک، اس کا جو ایک کردار ہے، یعنی جو فیمیل کیریکٹر ہے، جو سینٹرل کیریکٹر ہے اس افسانے کا، سگندھی، اس کا کردار یاد آ جاتا ہے.
کہ جب سوگندھی کے وجود پر سوالیہ نشان قائم ہوتا ہے تو وہ بلبلا اٹھتی ہے اور صدائے احتجاج بلند کرتی ہے. اسی طرح رکھی پہلے تو بہت اطمینان سے سکون سے وہ نہانے جاتی ہے حمام، جو کارپوریشن کا حمام ہے اس میں. وہ گویا ایک طرح سے جو اس کا بنیادی حق ہے وہ اسے تلاش کرنا چاہتی ہے، لیکن جب زمانہ اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، رکھنے ڈالتا ہے، تو وہ پورے سماج سے باغی ہو جاتی ہے اور پھر وہ بعد میں کسی کی پرواہ نہیں کرتی. اس نے پارک میں بنے حوض اور تالاب میں نہا کر جو میل بیس سوسائٹی ہے، جو مرد اساس معاشرہ ہے، اس کے استحصالی کردار کو بے نقاب کیا ہے. وہ اپنے استحصال کے خلاف بغاوت اور مزاحمت کا عملی استعارہ بن کر کے سامنے آتی ہے. گھسیٹے کے کردار کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا. یہ ان کا بڑا مشہور افسانہ ہے آخری کوشش. اس کا بہت ہی متحرک اور بہت فعال کردار ہے. وہ تلاش معاش میں اپنا وطن چھوڑ کر کے کلکتے کا سفر کرتا ہے. جب وہاں جاتا ہے اور وہاں معاش کا کوئی ذریعہ پیدا نہیں ہو پاتا تو وہ وطن واپس آ جاتا ہے. یوں تو کہانی میں مختلف واقعات کو اس خوبصورتی سے ترتیب دیا گیا ہے کہ جو غربت ہے اور افلاس ہے، اس کا جو جبر ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. بھوک کا ہی جبر ہے جس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر مجبور کیا ہے، جو کہ اس کا سہارا بھی ہے. جزیات نگاری کسی بھی افسانہ نگار کے فنی پہلوؤں کا جائزہ ان چیزوں سے مل کر کے مرکب ہوتا ہے. ترتیب پاتا ہے کہ اس کے کردار نگاری کیسی ہے، اس کے جو زبان و بیان ہے وہ کس طرح کے استعمال کی ہے، جزیات نگاری ہے یا نہیں ہے، منظر کشی پر کتنی قدرت ہے. یہ ساری چیزیں اس کے فن کو ایک اونچائی دیتی ہیں، بلندی دیتی ہیں. حیات اللہ انصاری کے ہاں جزیات نگاری کا عجیب و غریب کمال نظر آتا ہے. وہ جزیات نگاری میں تمام جو نیسیسری ڈیٹیلز ہیں، جو اسپیسیفک ڈیٹیلز ہیں، مائنیوٹ ڈیٹیلز بھی فراہم کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تفصیلات فراہم کرتے ہیں جن سے ایک بہت واضح اور کہنا چاہیے کہ صاف تصویر مرتب ہوتی ہے. یہ ان کے افسانوی فن کی بہت بڑی قوت ہے. آخری کوشش جس میں گھسیٹے کا ہم نے ذکر کیا، افسانہ آخری کوشش کا وہ منظر یاد کیجئے جس میں گھسیٹے اور فقیرہ دونوں اپنی ماں کو ڈولی میں بٹھا کر مسجد کے سامنے، جہاں بڑی تعداد میں فقراء و غربا جمع ہیں، وہاں لے آتے ہیں. یہ اقتباس ذرا ملاحظہ کیجئے. کوٹ: دونوں ڈولی لے کر مسجد کے سامنے آئے. خدا کے گھر کے سامنے انسانی کوڑے کا ڈھیر لگا تھا. کٹی انگلیاں اور بہتی ناک والے کوڑھی، منمنا کر ڈراؤنی آواز میں بولنے والی آتشکی بوڑھیاں، چندے چپرے بچے جن کے ہاتھ پاؤں سوکھے اور پیٹ بڑھے ہوئے تھے، جو نہ جانے کیوں مسلسل ریں ریں کر رہے تھے. پھیکے بے حیا دیدوں والی جوان عورتیں جن کے سر پر جوڑوں کا جنگل اور بدن پر میل کی کہگل، چیتھڑے، ٹھیکرے، میلا خور، بلغم، ناک، پیپ، جراثیم، جھوٹ اور ان سب کو ڈھانک دینے والی، لوریاں دے دے کر تھپک تھپک کر سلا دینے والی مہا پاپن بے حسی. اس سمندر میں گھسیٹے اور فقیرہ نے بھی ماں کی ڈولی لے کر غوطہ مارا. دیکھتے ہی دیکھتے بڑھیا پر نگاہ پڑ جاتی تھی. بڑھیا کے سامنے پیسوں کی بارش ہونے لگی. انکوٹ. جزیات نگاری سے کردار اور واقعات اپنے صحیح سیاق میں ابھرتے ہیں اور اسی وجہ سے جزیات نگاری کو فنکار کی اہم خوبی مانا جاتا ہے. ایک اور سامنے مثال رکھیے. حیات اللہ انصاری کا افسانہ ابھی شکستہ کنگورے کا ذکر ہوا، آپ کے ذہن میں ابھی وہ افسانہ تازہ ہے، اسی لیے اس افسانے سے ایک مثال جزیات نگاری کی دیکھیے. افسانے کے آغاز میں جزیات نگاری کی مدد سے جو منظر کشی کی گئی ہے وہ نادر تشبیہات کی بھی عمدہ مثال ہے. کوٹ:
6 सीढ़ियां चढ़कर एक वसी चबूतरा था जिसमें आगे बढ़कर मुनीर का खानदानी महल था। अजीमुशान फाटक के ऊपर ऊंचे ऊंचे कंगूरे थे जिनमें कुछ तो टूट कर गिर गए थे और कुछ बीच से फट गए थे। जो बच रहे थे वो भी जमीन की तरफ झुक आए थे। कभी ये बत्तीसी पोपली हो गई थी, कभी की ये बत्तीसी पोपली हो गई थी। अब ये तशबीह और इस्तिआरे की बात है जिसे मैं आगे अभी जिक्र करूंगा। कंगूरों के नीचे की कार्निस में दरारें पड़ गई थी जिसमें आंधियों की मिट्टी और पानी की करामत से घास के झुंड उगे थे और उग उग कर लौं से मुरझाते रहे। अब सूखी घास के ऊपर वो 100 साल की बुढ़िया के बालों की लटों की तरह ऊपर से झूल रहे थे। फाटक के दोनों तरफ की बुर्जियों की टोपियां गायब हो चुकी थी। छतें खाली हथेलियों की तरह फैली हुई थी। एक छत पर एक टूटा हुआ खंबा कोढ़ी की कटी हुई उंगली की तरह रह गया था जो आसमान की तरफ इशारा कर रहा था। फाटक के पट अपनी जगह छोड़ चुके थे क्योंकि कंधनी जिन पर वो घूमते थे सड़ गल कर कभी की मिट्टी में पिल चुकी थी। उस वक्त दोनों पट टेढ़े टेढ़े बंधे थे और 20 आदमी मिलकर भी उनको नहीं खोल सकते थे। मगर बंद होने पर भी जो जरा सी दराज रह गई थी वो भी इतनी थी कि एक घोड़सवार आ जा सकता था। अनकोट। अब आखिरी का जो जुमला आपने देखा कि यानी बंद होने के बाद भी इतनी जगह होती थी कि एक घोड़सवार आ जा सकता था, जाहिर है कि इससे अफसाना निगार ये कहना चाहता है कि बहुत हैवी और बहुत ज़्यादा वसी और कुशादा गेट हुआ करता था। तो मंजर निगारी और जुज़ियात निगारी का ये कमाल है जिसने मुनीर की ख़ानदानी हवेली का पूरा मंजर हमारे सामने रख दिया है। जाहिर है कि यहाँ मुशाहदा भी है, तख़य्युल भी है और साथ ही साथ फ़िक्र भी काम कर रही है। इन तीनों से मिलकर ही हयातुल्लाह अंसारी की अफसाना निगारी के फ़न को उरूज मिलता है। काबिल गौर यह है कि यहाँ सिर्फ जुज़ियात निगारी ही नहीं है बल्कि नादिर तशबीहात भी हैं जो खुद अपने आप में फ़नी कमालात का मज़हर है। हयातुल्लाह अंसारी के अफसानवी फ़न पर गुफ्तगू करते हुए उनके यहाँ जो नादिर तशबीहात हैं उनका जिक्र न करना भी एक तरह से नामुनासिब होगा। फिक्शन में जो तशबीह का अमल है एक ऐसा अमल होता है जिसकी वजह से फिक्शन निगार के किरदार और उसकी ज़हनी साख्त की तस्वीर कशी में जान सी पड़ जाती है। लेकिन कंडीशन है, उसमें शर्त यह है कि जो तशबीहें आप इस्तेमाल करें वो पामाल ना हो, वो फरसूदा ना हो। यानी बार बार तकरार से जो तशबीहें इस्तेमाल की जाती हैं तो उनकी जो आबोताब है वो ख़त्म हो जाती है, उनकी जो चमक है वो ख़त्म हो जाती है। तो जो तशबीहें इस्तेमाल करें उनमें तख्लीकी शान हो, नुदरत हो। मुज़फ़्फ़र अली सैयद ने उनके फिक्शन में लीक से हट कर के गहरी और बलीग तशबीहात की काफ़ी तारीफ़ की है। हयातुल्लाह अंसारी के नुमाइंदा अफसानों में तशबीहात की नुदरत और तख्लीकी शान देखने से ताल्लुक़ रखती है। आखिरी कोशिश जो उनका बड़ा मशहूर अफसाना है, यानी ये ऐसा अफसाना उनका, आखिरी कोशिश उनका अफसाना है भरे बाज़ार में, ये उनके ऐसे अफसाने हैं कि उर्दू का आप कोई उर्दू अफसाने का इंतखाब शाये करें उनमें इनको जगह मिल सकती है। इतने अहम और अज़ीमुश्शान और कहना चाहिए कि शाहकार अफसाने उनके। आखिरी कोशिश का एक हिस्सा देखिए जिसमें तशबीहात अपना रंग दिखाती हैं। कोट, यहाँ चीथड़ों के अंबार में दफन एक इंसानी पिंजर पड़ा था जिस पर मुरझाई हुई बदरंग खाल ढीले कपड़ों की तरह झूल रही थी। सर के बाल बकरी की दुम के नीचे के बाल की तरह मैल कुचल में लथड़ कर
نمدے کی طرح جم گئے تھے. جہاں جہاں طرح طرح استعمال ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ آپ ادب کے طالب علم ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ارکان تشبیہ ہے. طرح، جیسا، ان کے مانند جب استعمال ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ارکان تشبیہ ہیں یا ادوات تشبیہ ہیں، اور وہاں پہ تشبیہ کام کر رہی ہے. جو فنکار ہے اس نے تشبیہ استعمال کی ہے. آنکھیں دھول میں سوندھی کوڑیوں کی طرح بے رنگ اپنے ویران حلقوں میں ڈگر ڈگر کر رہی تھی. کمال ہے حیات اللہ انصاری کا، ڈگر ڈگر کر رہی تھی، یعنی تشبیہ تو استعمال کی ہے لیکن ایسی تشبیہ ہے جس کا بصارت سے تعلق ہے، یعنی تشبیہ بصری. تشبیہ بھی جو حواس خمسہ ہیں ان کے حساب سے بھی تشبیہات استعمال کرتے ہیں، اور ان کی قسموں میں سے یہ ہے. آپ بلاغت کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں ان ساری چیزوں کا ذکر ہے. تو ڈگر ڈگر سے ایک یعنی کہ ہماری جو بصارت ہے اس پر بھی، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے یہاں پر کام کیا ہے. ان کے کوے کیچڑ اور آنسوؤں میں لت پت تھے. گال کی جگہ ایک پتلی سی کھال رہ گئی تھی جو دانتوں کے غائب ہونے سے کئی تہوں میں ہو کر جبڑوں کے نیچے آ گئی تھی. گال کے اوپر کی ہڈیوں پر کچھ پھولا پن سے تھا بدگوش ہو یا ورم، جیسے روتے روتے ورم آ گیا ہو. گردن اتنی سوکھی تھی کہ ایک ایک رگ نظر آ رہی تھی. چہرے کی ایک ایک جھرری سخت گھناؤنی مصیبتوں کی مہر تھی جسے دیکھ کر بے اختیار دہاڑے مار مار رونے کو جی چاہتا تھا. انکوٹ. اس اقتباس میں جو تشبیہات آئی ہیں انہیں پڑھ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ افسانہ نگار کی نظر کتنی باریک اور اس کا مشاہدہ کتنا عمیق ہے. وہ عام اور سرسری سی دیکھنے والی بات پر بھی غور کرتا ہے. ظاہر ہے تبھی وہ ایسی منظر کشی میں کامیاب ہوتا ہے. ان تشبیہات کی مدد سے ہمارے سامنے ایک جیتا جاگتا منظر آتا ہے. یہ ہمارے اندر، یہ جو منظر ہے وہ ہمارے اندر احساس اور دردمندی کی انگنت لہروں کو جگا دیتا ہے. بہرحال حیات اللہ انصاری نے اپنے افسانوں کے ذریعے صرف سماجی برائیوں سے پردہ نہیں اٹھایا بلکہ اپنے تجربات اور مشاہدات کو فنی قدروں کی پاسداری کے ساتھ برتا ہے. انہوں نے مشاہدہ، تخیل اور فکر کی تسلیس سے موضوع کی گہرائی کو پہلے تو خود جذب کیا ہے، پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اس پیشکش میں انہوں نے زبان جو رکھی ہے، جو زبان استعمال کی ہے وہ آسان استعمال کی ہے. عام فہم اور سہل زبان کو اس سلیقے سے استعمال کیا ہے کہ قاری تک وہ اپنی بات پہنچا سکے. بیانیہ کا بہت صاف اور سادہ شفاف بیانیہ ان کے ہاں نظر آتا ہے. کوئی بھی افسانہ پڑھے ان کا بیانیہ اپنی خوبصورتی کا نقش آپ کے ذہن و دل پر ضرور قائم کرے گا. اپنے معافی ضمیر کی ترسیل کے لیے طنز کا مؤثر ادبی پیرایہ بھی انہوں نے اپنایا ہے. جزیات نگاری اور نادر تشبیہات کی مدد سے قاری کے ذہن میں صحیح صورتحال کی کہنا چاہیے کہ واضح تصویر خلق کرنے کی کوشش کی ہے. لفظ کی قوت سے آگاہ ہیں، اس کے مزاج سے واقف ہیں، اسی لیے انہیں وہ احتیاط سے برتتے ہیں. ان کے استعمال میں افراط و تفرید کے شکار نہیں ہوتے. جتنے الفاظ کی ضرورت ہے جہاں پر کسی واقعے کی تفصیل بیان کرنے کے لیے صرف اتنے ہی الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور یہی جو حزم و احتیاط ہے، یہی احتیاط ہے جو ان کے افسانوں کو ایک نوع کی سنجیدگی سے ہمکنار کرتی ہے. گہری واقفیت اور بیلاگ حقیقت نگاری کے ساتھ ساتھ درد مندی اور انسان دوستی جیسے جذبات و احساسات ان کے افسانوں کی شان ہیں. انہوں نے انسانی زندگی کے مختلف سروکاروں کا
جس خوبی سے احاطہ کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اس لیے اردو افسانے کی تاریخ میں جب بھی ان کا نام جب بھی لیا جائے گا ہمیشہ احترام اور عزت کے ساتھ لیا جاتا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔